تو قلب کسے کہتے ہیں؟ قلب عرض ہوا تھا یہ وہ عقل عملی ہے کہ جو اپنی پاکیزگی کو حاصل کرتی ہے عمل کے ذریعے سے. ایک عقل نظری تھی، تھیوریٹیکل عقل ہے جس کا کام پڑھنا پڑھانا، لکھنا لکھانا، سننا سنانا. ایک پریکٹیکل عقل ہے. یہ پریکٹیکل عقل عمل کے نتیجے میں پاکیزگی حاصل کرتا ہے. یہ جو پریکٹیکل عقل ہے اس کو روایات قلب تعبیر کرتی ہیں. اس قلب کے دو فنکشن ہیں. ایک فنکشن تو یہ کہ یہ عمل کرتا ہے، جہاں یہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہیں اس کو نورانیت مل رہی ہوتی ہے. جیسے ہی نورانیت ملتی ہے یہ اب آسمانی علم حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. یہ اگر 2-3 جملے آپ نے اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیے اور اس کے اوپر کام کر لیا، میرے خیال میں یہاں پہ کی ہے ایک. میں اس کو دوبارہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. ایک عقل ہے جس کا کام سیکھنا سکھانا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے. اس کو نظری عقل کہتے ہیں، تھیوریٹیکل عقل. اس کو علیحدہ کر دیجیے. یہ ضروری ہے. یہ جو ہم اور آپ کر رہے ہیں ایک طریقے سے عقل نظری ہے، سیکھنا سکھانا، پڑھنا پڑھانا. جب انسان بنیادی طور پہ تھوڑا بہت سیکھ لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اب اس کے اندر ایک گراؤنڈ بنتا ہے. کس بات کا گراؤنڈ بنتا ہے؟ کام کرنے کا. یہ جو کام کرنا شروع کرتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں عقل عملی، پریکٹیکل عقل. اچھا، یہ جو عقل عملی ہے اس کا لفظ ایک طرف سے عقل ہے، اس کا مطلب ہے یہ فیصلے کرے. دوسری طرف سے عملی ہے، عمل کرے. عقل عملی فیصلے کرتی ہے عمل کے لیے، لیکن اس کے بعد ایک نئی داستان شروع ہو جاتی ہے. یہ کہانی کا جو دوسرا رخ ہے یہ ہماری نظروں سے چھپا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ میرے جیسے کی نظروں سے کہہ لیجیے. وہ یہ ہے کہ جب یہ عقل عملی اپنا کام شروع کرتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک نورانیت آتی ہے خالص عمل کے نتیجے میں. مثلا اس نے پرخلوص وضو کیا، پرخلوص نماز پڑھی. یہ عقل نے فیصلہ کیا پرخلوص نماز پڑھے، پرخلوص عبادت کرے. یہ جو اس نے کام کیا اس کے نتیجے میں ایک نورانیت آتی ہے. جیسے ہی نورانیت آنا شروع ہوتی ہے یہ عقل عملی ایک نیا عنوان لیتی ہے. یہ عنوان کیا ہے؟ یہ عنوان ہے قلب. اسی عقل عملی کو جس نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے عبادت کرنی ہے، اب ہم نے ایک نیا عنوان دیتے ہیں. یہ سمجھ لیجیے سائملٹینیس عنوان ہوتا ہے قلب. اچھا، اب یہ جو قلب ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ یہ جیسے جیسے عمل کرتا رہتا ہے اس کی نورانیت بڑھتی رہتی ہے. نورانیت بڑھنے کا مطلب کیا ہے؟ نورانیت کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو کوئی ایسا علم ملتا ہے، اس کو کچھ ایسی فیورز ملنے لگتی ہیں جو پڑھنے پڑھانے سے نہیں آنی تھیں، یہ کرنے سے آئی ہیں. اگر آپ ایک لفظ استعمال فرماتے ہیں میں اور آپ، توفیق. شاید توفیق یہاں پر ہے. توفیق یہاں پر کہ مثلا میں نے ایک کام کیا اپنی والدہ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، بھائیوں کے لیے، مثلا انسانوں کے لیے. یہ عقل عملی نے کام کیا، پرخلوص کام ہو گیا. پرخلوص کام ہو گیا، اس قلب کے اوپر نورانیت آئی. یہ جو نورانیت آئی اس نورانیت نے مجھے ایک اور توفیق دے دی، ایک نیا چیپٹر کھول دیا میرے لیے. یا مثلا کیا ہوا؟ ایک نیا علم مل گیا. اچھا، یہ علم پڑھنے پڑھانے سے آیا ہے؟ نہیں، یہ کرنے کے نتیجے میں آیا ہے. کرنے کے نتیجے میں آیا. وہ جو ہمارے پاس روایات ہیں کہ جو جانتے ہو اس پر عمل کرو، جو نہیں جانتے وہ خدا سکھا دے گا. کون سی عقل کو سکھائے گا؟ نظری کو یا عملی کو؟ عملی کو. خدا اس کو سکھاتا ہے، اس کا نام ہے قلب. خدا اس کو سکھانا شروع کر دیتا ہے. اگر خدا کی طرف سے عقل عملی یا قلب کے اوپر نورانیت علم کی صورت میں آنا شروع ہو جائے، سمجھ لیجیے کام آسان ہو گیا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. کام آسان ہو گیا. اب آگے کا راستہ بالکل کلیئر. مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ. جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت پا گیا. یہ کون سی ہدایت ہے بھئی؟ جس کو خدا ہدایت دے وہ ہدایت پا گیا. تو خدا تو اپنے نفس کے ذریعے سے سب کو ہدایت دیتا ہے. نہیں، یہ وہ ہدایت نہیں ہے. یہ وہ والی ہدایت ہے جو عقل عملی کے کام کے نتیجے میں خدا دیتا ہے. یہ والی ہدایت اگر خدا کی طرف سے کسی کے قلب کے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے اس میں پھر گمراہی کا کوئی امکان نہیں رہے گا پھر. لیکن یہ ہدایت کسب نہیں ہے، یہ انعام ہے. پھر یہ آپ پڑھنے سے کسب نہیں کر سکتے.
یہ آپ کو انعام میں لینی پڑے گی خدا متعال سے. تو نظام یہ نظام ہے. اچھا اب دیکھیے یہ کتنا، اس نظام کو اگر آپ نے اور میں نے جان لیا، سمجھ لیا، دل میں آ گیا، تو پھر ایک سوال ہے جو لوگ کرتے ہیں، انہوں نے اتنا پڑھا ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ کرنا چاہیے. اصل سوال غلط ہے. جو پڑھا ہے وہ عقل نظری سے پڑھا ہے، جو کرنا کرانا ہوتا ہے وہ عقل عملی سے ہوتا ہے. تم یہ تو کہہ سکتے ہو کہ بھائی اس نے اتنی عبادتیں کی ہیں پھر یہ ٹیڑھا کیوں نکلا ہے. یہ بات تو صحیح ہے کہ بھائی جب اتنی عبادتیں کر لی تھیں، پرخلوص عبادتیں کر لی تھیں، تو خدا کی طرف سے قلب کے اوپر افاضہ ہونا چاہیے تھا، نورانیت برسنی چاہیے تھی. وہ نورانیت کیوں نہیں برسی؟ اب یہ غلط راستے پہ کیوں چل رہا ہے؟ یہ بات صحیح ہے. لیکن یہ کوئی کہے کہ اتنا پڑھا تھا اس نے کیا کیوں نہیں؟ بھائی پڑھنا فیکلٹی دوسری ہے، کرنا کرانا، خدا کی طرف سے ہدایت ملنا، گمراہی سے محفوظ ہو جانا، نورانیت حاصل ہونا، یہ فیکلٹی دوسری ہے. اس کا نام عقل عملی ہے، جس کو ہم قلب تعبیر کرتے ہیں. اچھا اب مجھے اور آپ کو یہ بات دیکھنا پڑے گی، یہ جو 10 دن ہم لوگ آئے، ہمارے قلب میں کتنی نورانیت آئی. میں نے نہج البلاغہ کی کئی صفحات پڑھ لیے، آپ نے سن لیے، ادھر ادھر سے بھی میں نے بہت کچھ عرض کرنے کی کوشش کی، آپ نے سن لیا. یہ ہو گیا عقل نظری. عقل عملی میں کیا نصیب ہوا، نورانیت میں کیا ملا؟ اور وہ جو خدا متعال فرماتا ہے من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اس کے بعد یہ ہوگا. یہ سب اس قلب کی کارروائی ہے. من یتق اللہ، جو تقوی خدا اختیار کرے، یجعل لہ مخرجا، خدا متعال اس کے لیے راہ نجات بنا دے گا. یہ راہ نجات کیسے بنائے گا؟ یہ ایسے بنائے گا کہ اس کے قلب کے اوپر ایسی نورانیت ڈالے گا، اس کو پتہ چل جائے گا مجھے کرنا کیا ہے. یرزقہ من حیث لا یحتسب، ایسی جگہ سے رزق دے گا جس کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا. ایسے علوم نصیب ہونا شروع ہو جائیں گے جو کتابوں سے نہیں حاصل ہو پائیں گے. خدا تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. البتہ اس کو کوئی بہانہ نہ بنائے کہ اس وجہ سے میں کتاب نہیں پڑھتا ہوں، اس وجہ سے میں علم حاصل نہیں کرتا ہوں. نہیں، مقدمہ وہیں سے شروع ہوگا. کوئی جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ابتدا بساکن، زیرو سے شروع کرے، عقل عملی شروع ہو گئی، نورانیت، ایسا نہیں ہوتا. پہلے یہاں سے شروع کرنا پڑتا ہے. پہلے تھوڑا بہت حاصل ہوتا ہے علم، اس کے بعد پھر انشاءاللہ خدا تعالیٰ توفیقات اور اضافہ فرماتا ہے. تو اس طریقے کا یہ نظام ہے. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہم لوگوں کے ساتھ جو بہت بڑی مشکل ہے، ہمیں یہ نظام سمجھ میں نہیں آ کے دے رہا ہے. ہم لوگ نظام جانے بغیر یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ہونا کیا ہے. اگر کسی کو یہ نظام سمجھ میں آ جائے تو وہ ایک ایک اسٹیپ اٹھائے گا سوچا سمجھا. تو وہ مثال کے طور پر 10 کتابیں پڑھنے کی کوشش نہیں کرے گا. وہ کیا کوشش کرے گا؟ کیا کہا؟ کم پڑھوں، عمل کروں. مثلا آیت اللہ عظمہ بہجت مرحوم ارشاد فرماتے تھے، کہتے تھے کہ جامع السعادہ کتاب، جس کا اردو میں ترجمہ عروج السعادہ ہوا، نفیس ترین کتابوں میں سے جو علم اخلاق کے اوپر تاریخ تشیع میں لکھی گئی ہیں ان میں سے ایک یہ کتاب ہے. فرماتے تھے ہر روز جامع السعادہ کا آدھا صفحہ پڑھو اور عمل کرو. فرماتے تھے یہ تزکیہ نفس کا نسخہ ہے. آدھا صفحہ پڑھو، عروج السعادہ کتاب کا آدھا صفحہ پڑھو، عمل کرو. یہ تزکیہ نفس کا نسخہ ہے، اس پہ عمل کرو. ہم سب کے سامنے نسخہ موجود ہے کہ بھئی اس قلب کی نورانیت کو بڑھاؤ. اچھا قلب کی نورانیت میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ گناہ، ہوا و ہوس. ابھی روایت پڑھی میں نے آپ کی خدمت میں، اہل ہوا و ہوس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا قلب کو مار دیتا ہے. کتنی عبادتیں کروں گا، دل میں تھوڑی سی نورانیت آئے گی، میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھ گیا جس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. دنیا کے لیے زندہ ہے، دنیا کے لیے جیتا ہے، دنیا کے لیے سوچتا ہے، دنیا کے لیے کرتا ہے. میں اس کے ساتھ بیٹھا، تھوڑی دیر بیٹھا، وہ جس کو کہتے ہیں خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. میرے دماغ میں بھی دنیا کی طرف توجہات آنا شروع ہو گئیں. پتہ نہیں میں نے کتنی نورانیت حاصل کی تھی، کتنی محنت کر کے یہ سب برباد کیا میں نے. ہاں ایک دفعہ آپ کا کام پھنس گیا ہے اس بندے کے ساتھ، مثلا آپ کو ملنا ہے، جبر ہے، اجبار ہے، کوئی دوستی محبت تھوڑی ہے، جبر و اجبار میں کہیں ملنا پڑ گیا، ایک علیحدہ معاملہ ہے. ایک دفعہ عمدن قصدن اس کے ساتھ رابطہ بنایا ہوا ہے، دوستی بنائی ہوئی ہے، بھائی چارگی کی ہوئی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ. کیوں کی ہوئی ہے؟ یہ کام آئے گا. کس کام آئے گا؟ دنیا بسانے میں کام آئے گا، یا یہ کہو آخرت مٹانے میں کام آئے گا.
کس میں کام آئے گا یہ؟ جس کام میں یہ آئے گا اس میں خدا کے نظام کا کوئی حصہ کام نہیں آ سکتا. اگر شیطان کا ایک ٹکڑا کام آ سکتا ہے تو خدا کے نظام کا بھی تو کوئی ٹکڑا ہوگا جو یہی کام کرے گا. وہ کیوں نہیں کام آ سکتا؟ تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اس طرح سے ہمارا ایک نظام بن جائے گا، ہماری زندگی بنے گی، ہم اس کے اوپر عمل کریں گے، دل کی نورانیت بڑھے گی، اللہ کی طرف سے علم بڑھے گا، اس کے نتیجے میں بڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور تیزی سے جائیں گے. اور وہ فیوز و برکات جو خداوند تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے. آج آخری دن اس سلسلے کا یہاں پر، اور اس کے عنوان سے چند منٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد عاجل فرج. میں نے پہلے دن آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نہج البلاغہ سے تعلق ایک عجیب انسان کے اندر تحول لے کر آ سکتا ہے، تبدیلی لے کر آ سکتا ہے. اب نہج البلاغہ کو زیادہ دیر پڑھیں، پڑھتے رہیں، تھوڑی دیر میں آپ احساس کریں گے کہ آپ جیسے امیر المومنین کی منطق سے سوچنا شروع کرنا ہے. مثلا امام نے فرمایا تم نے کیوں قناعت کی عزت کو ترک کیا؟ اگر آپ نے یہ جملہ کئی دفعہ پڑھ لیا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا قناعت میں کون سی عزت ہے. کچھ منطق وہ ہونے لگتی ہے. اس اعتبار سے میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے لیے تو یہ اپنی زندگی کے بہت تاریخی دن بن جاتے ہیں کہ جو میں نہج البلاغہ کے اوپر چند منٹ ہی صحیح کام کروں اور مجھے اس عظیم الشان کتاب کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا موقع مل جائے. کوشش کریں زندگی کا حصہ بن جائے کسی طریقے سے. نہج البلاغہ سے، قرآن کریم سے ہمارا کوئی رابطہ، مستقل رابطہ چلتا رہے. اور مجھے خود اندازہ ہے کہ یہ تھوڑا سخت ہوتا ہے، تھوڑا سخت ہے. اپنے نفس کو اس معاملے کے اندر مارنا آسان نہیں ہے، لیکن میرا اپنے خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے. اور سوچا سمجھا رابطہ جس کا مطلب صرف الفاظ سے کھیلنا نہیں ہے بلکہ کچھ سیکھنا ہے، واقعاً کچھ سیکھنا ہے. تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں کہ جو آپ چند دن یہاں پہ تشریف فرما تھے، آپ تشریف لائے، اور آپ لوگوں کی نورانیت سے ظاہر ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے جو نورانیت بنتی ہے، اجتماع مومنین کی اپنی ایک نورانیت ہوتی ہے. قطعاً ایسا ہے، اجتماع مومنین کی اپنی ایک نورانیت ہے. خدا کا نظام یوں سمجھ میں آتا ہے کہ جب لوگ ملتے ہیں تو خدا ان کا جو مجموعی تأثر ہوتا ہے وہ گناہوں سے نہیں دیتا، ان کے اچھے اعمال سے دیتا.